الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام حضرات درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد فی اول کلامنا اللہم صل علی محمد فی اوسط کلامنا اللہم صل علی محمد فی آخر کلامنا اللہم صل علی محمد فی اول کلامنا اللہم صل علی محمد فی اوسط کلامنا اللہم صل علی محمد فی آخر کلامنا اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، انتظامیہ جامعہ باب الرحمہ اور اساتذہ کرام، شعبہ حفظ، طلبہ کرام اور سرپرست حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا دن بہت مبارک دن ہے اور خوشیوں کا، مسرتوں کا دن ہے کہ آج ہمارے اس جامعہ کے شعبہ حفظ کے سالانہ امتحان کے انعامات کی تقریب ہے. کچھ طلبہ ایسے ہیں جنہوں نے پوزیشنز حاصل کی ہیں، ان کو اور ان کے والدین کو اور اساتذہ کو اور محترم ناظم مولانا راج محمد صاحب کو بہت بہت مبارک ہو. اور یہ سب اساتذہ، طلبہ اور سرپرستوں کی مشترکہ محنتوں کا نتیجہ ہے، اور اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خاص کرم ہے. ایسے موقع زندگی کے اندر کبھی کبھی آتے ہیں اور یہ محفلیں، یہ بڑی بابرکت محفلیں، ثواب تو اپنی جگہ پہ، اس کا تو ہم اندازہ اور حساب ہی نہیں لگا سکتے، لیکن بڑی بات یہ ہے کہ ان کے اختتام پہ مغفرت کا اعلان بھی ہوتا ہے. ابھی کچھ ہی دیر بعد جب ہم اس محفل سے، مجلس سے فارغ ہوں گے تو ہم خالی ہاتھ اٹھ کے نہیں جائیں گے. ہم اپنی جھولی کے اندر جہاں بہت ساری نعمتیں، برکتیں، رحمتیں، دعائیں سمیٹ کے لے کے جائیں گے، وہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے مغفرت کا اعلان ہوگا کہ ایک فرشتہ اعلان کرے گا قوموا مغفورا لکم قد بدلت سیئاتکم حسنات. کھڑے ہوئے اس حال کے اندر کہ تمہاری مغفرت کر دی گئی اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا. اور اس وقت جو ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو صرف ہم انسان نہیں ہیں، بلکہ ہمارے ساتھ یہاں پہ اس وقت فرشتے بھی ہیں، اور فرشتوں کا ایک بہت بڑا جمع غفیر ہے، کیونکہ فرشتے نورانی مخلوق ہیں اور عام طور پہ نظر نہیں آتے. اللہ پاک نے ان کو غیب کے اندر رکھا، ورنہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان فرشتوں کو ظاہر کر دیں تو ہم ان کو گن نہیں سکتے. اتنی تعداد کے اندر یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتے بھی ہوں گے. تو یہاں پہ جمع ہونے سے مقصود ایک تو طلبہ کی کارکردگی اور ان کا نتیجہ اور ان کی محنت کا ثمرہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، اور دوسرا ان طلبہ کے مستقبل کے حوالے سے ہم نے مزید سوچنا ہے، اور تیسری چیز یہ کہ ہم نے اپنے بارے میں بھی سوچنا ہے کہ ہم نے اپنے لخت جگروں کو، اپنے جگر گوشوں کو، اپنی آنکھ کے تاروں کو تو مدرسے کے حوالے کیا، دینی ماحول کے حوالے کیا، اساتذہ اور طلبہ کے ماحول میں ان کو ہم نے یہاں پہ داخل کیا.
اور ان کے توسط سے، ان کے ذریعے سے انشاءاللہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دین دنیا دونوں میں نوازیں گے۔ لیکن ہم نے اپنے لیے کیا پلاننگ کی؟ ہمارے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں؟ طلبہ نے تو ایک بہت بڑا اینڈ سنبھالا ہوا ہے قرآن کریم کو یاد کرنے کا، لیکن ہم نے کون سا اینڈ سنبھالا ہوا ہے؟ ہماری شامیں کہاں گزر رہی ہیں، ہمارے دن کہاں گزر رہے ہیں، ہماری صلاحیتیں کہاں لگ رہی ہیں؟ یہ بھی ایک سوچنے کی چیز ہے، کیونکہ بعض حضرات اس بات پہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ جی ہمارا بچہ حفظ کر رہا ہے، ہمارا بچہ عالم بن رہا ہے، ہماری بچی عالمہ بن رہی ہے، ہماری بچی حافظہ بن رہی ہے، اور ہم جو ہیں صرف کاروبار کے لیے وقف ہیں، اور ہم بس صرف دنیا کے شعبوں کے لیے وقف ہیں۔ ایسا نہیں ہے، یہ شعبے بھی دین کا ہی حصہ ہیں۔ یہاں پہ بھی دیکھیں ہم نے دین کا کام کرنا ہے، دین کے ماحول کو بنانا ہے، شرعی تجارت کو ہم نے رواج دینا ہے، شرعی اصولوں کو یہاں پہ ہم نے جو ہے لاگو کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے اندر دین آ جائے اور اس کے لیے ہم استعمال ہو جائیں، پوری دنیا سے کفر ختم ہو جائے، اسلام کا کلمہ جو ہے بلند ہو جائے، کفر کا کلمہ پست ہو جائے، اس کے لیے ہم استعمال ہو جائیں، یہ ہماری سعادت ہے۔ کیونکہ ہر انسان یا تو خیر کی چابی ہوتا ہے یا تالا ہوتا ہے، اور ہر انسان مرد یا عورت، امیر یا غریب، یا تو وہ شر کی چابی ہوتا ہے یا شر کا تالا ہوتا ہے۔ اور اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر ذکر فرمایا، طوبیٰ لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر، خوش نصیبی ہے اس شخص کے لیے جس کو اللہ پاک خیر کی چابی بنائے، شر کا تالا بنائے، جس کو اقبال مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شعر کے اندر کچھ یوں بیان فرمایا، جو ہمارے اسکولوں کے اندر نظم پہلے پڑھی جاتی تھی، ابھی بھی شاید گورنمنٹ اسکولوں میں تو پڑھی جاتی ہے، اور باقی تو اپنے آپ کو ایڈوانس کہنے کی وجہ سے دین سے آزاد ہو چکے ہیں۔ دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے۔ یعنی اللہ ہم کو ایسا بنا دے کہ ہماری وجہ سے دنیا میں ہدایت پھیلے، ہماری وجہ سے دنیا سے کفر و شرک، بدعات، بری رسومات ختم ہو جائیں، ظلم اور زیادتی ختم ہو جائے۔ یہ فلسطین کے اندر جو ہو رہا ہے یہ ظلم نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ بھی ہماری وجہ سے ختم ہو جائے۔ اور آگے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وَوَيْلٌ لِّعَبْدٍ جَعَلَهُ اللَّهُ مِفْتَاحًا لِّلشَّرِّ وَمِغْلَاقًا لِّلْخَيْرِ، اور بدنصیبی ہے اس شخص کے لیے، اس مرد کے لیے، اس عورت کے لیے، اس امیر کے لیے، اس غریب کے لیے کہ جس کو شر کی چابی بنایا جائے اور خیر کا تالا بنا دیا جائے۔ یعنی ان کی وجہ سے شرور و فتن اور مفاسد وجود میں آتے ہیں، اور ان کی وجہ سے خیروں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جس خیر کی مجلس کے اندر جاتے ہیں وہ رکاوٹ ڈالتے ہیں، جو خیر کا کام ہوتا ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں خیر کی چابی بنائے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں شر کا تالا بنائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو شر کی چابی اور خیر کا تالا بننے سے بچائے۔ کہیں گے آمین۔ ضروری ہے یہ شيء، کیونکہ ہماری زندگی کی رپورٹ فرشتے درج کر رہے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ کرامن کاتبین یہ وہ دو فرشتے ہیں جو ہر انسان کے ساتھ اس کے کاندھوں کے اوپر مقرر ہیں، اور انسان کی نیکیاں اور ان کے شر لکھ رہے ہیں، اور کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی لوگوں کا رزلٹ آؤٹ کر دیں گے۔ یوم تبلی السرائر، یہ وہ دن ہے جس دن سارے کے سارے بھید کھول کے سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جس نے ذرے برابر بھی خیر کا عمل کیا ہوگا وہ اس کو دیکھ لے گا، اس کے سامنے آ جائے گا، اللہ کی رضا کی صورت میں، جنت کی صورت میں، مغفرت کی صورت میں، رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت کی صورت میں، حور و غلمہ کی صورت میں، مشک و عنبر کے ٹیلوں کی صورت میں۔ اور جن کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں ملا اور جن کے سامنے ان کے برے اعمال کر دیے گئے اور ان کے برے اعمال کا پلڑا جو ہے وہ جھک گیا، بھاری ہو گیا، یہ لوگ ناکام ہوں گے، اور وہ بھی اپنے ان اعمال کو قیامت کے دن دیکھ لیں گے۔ تو وہ ایک دن ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی ناموں سے یاد کیا ہے، یوم التغابن، یوم التناد، یوم العاتیہ،
یوم الحساب، یوم القیامہ، کئی ناموں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یاد کیا، اور اس میں کامیاب کون ہوں گے؟ اصحاب الیمین۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، جن کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا، ان کا حساب کتاب آسان کر دیا جائے گا۔ اور دوسری جگہ فرمایا ہاؤم اقرءوا کتابیہ، وہ اعلان کریں گے لوگوں آؤ ہمارا اعمال نامہ دیکھو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ، ایسے لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور جن کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں ملا یہ ناکام ہوں گے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، مفسرین لکھتے ہیں جس آیت کے اندر کہا گیا کہ جن کا اعمال نامہ پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، پیٹ کے اندر سے ہاتھ کو داخل کر کے پیٹھ کے پیچھے سے نکال دیا جائے گا اور پچھلی طرف سے اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا، یہ جہنمی اور ناکام آدمی کی علامت ہوگی۔ حافظنا اللہ منا و ایاکم، اللہ ہماری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے مردوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری عورتوں کی حفاظت فرمائے۔ تو میرے محترم دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، ہم صرف یہ نہ سمجھیں کہ ہم ان بچوں کی تقریب میں اور ان کی خوشیوں میں شریک ہونے کے لیے آئیں، یہ تو ہے، یہ تو انڈرسٹوڈ چیز ہے، ہم اپنی آخرت کے لیے بھی یہاں پہ آئے ہیں کہ کس طریقے سے ہماری زندگیاں بھی قرآن و سنت کے مطابق ہوں، سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک ہم محمدی بن جائیں، اور ان بچوں کے لیے ہم کوئی جامع پلاننگ کریں۔ مسئلہ 2-3 سال حفظ کرانے کا نہیں ہے، ان کی پوری زندگی، موت تک کی زندگی ان کی اس قرآن کے مطابق ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا القرآن حجت لک او علیک، قرآن تمہارے اوپر یا تمہارے لیے حجت ہے، یعنی اگر اس قرآن کے مطابق عمل کیا تو یہ قرآن تمہارے لیے اللہ پاک کے یہاں شفاعت کرے گا اور حجت اور دلیل بنے گا اور بخشوا کے چھوڑے گا۔ سورۃ الملک کے بارے میں آتا ہے، جس کو ہم تبارک الذی بھی کہتے ہیں، 30 آیت کی سورت حدیث پاک میں آیا، جو اس کو اہتمام سے پڑھے گا رات کے وقت میں، مرد ہو یا عورت، امیر ہو یا غریب، حافظ یا غیر حافظ، کل قیامت کے دن یہ سورت اس شخص کے، اس مرد و عورت کے حق میں اللہ پاک کے شفاعت کرے گی اور جھگڑے گی کہ یا اللہ اس کی مغفرت فرما، اور اس سے پہلے قبر کے اندر عذاب قبر سے اس کو بچائے گی۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ ایک پرندے کی صورت میں آ کے اپنے پر میت کے اوپر پھیلا دے گی، اسے کور کر لے گی، اور عذاب قبر جب اس قبر میں داخل ہوگا تو اس کو مردے سے قریب نہیں آنے دے گی، اور کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار کے اندر عرض کرے گی یا اللہ یا تو اس کی مغفرت فرما یا مجھے اپنے قرآن سے نکال دے۔ تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ پاک اپنے قرآن سے کسی صورت کو نکالیں، پوری زندگی دنیا میں اللہ نے ایک حرف کو قرآن سے نہیں نکلنے دیا، اور کل قیامت میں اللہ پوری صورت کو قرآن سے نکال دیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ پاک اس کی شفاعت قبول فرماتے ہوئے اس شخص کی بخشش فرمائیں گے جو سورت کی تلاوت کرتا ہوگا۔ ہم بھی نیت کر لیں، ہر رات میں سورہ تبارک الذی کی تلاوت ضرور کیا کریں، اپنی عورتوں کو بھی بتائیں، اور یہ ہمارے بچے بھی پڑھا کریں، جنہوں نے سورہ تبارک یاد کر لی ہے، چاہے ان کی سبقی اور منزل کے اندر نہیں بھی آ رہی ہو، نہ سبق میں ہو، وہ اس سورت کو ضرور پڑھیں، بہت قیمتی سورت ہے، بہت قیمتی سورت ہے۔ تو قرآن شفاعت کرے گا، اور جنہوں نے قرآن کے اوپر عمل نہیں کیا، یاد تو کیا لیکن عمل نہیں کیا، کل قیامت کے دن یہ قرآن ان کو پکڑوائے گا کہ یا اللہ یہ مجھے پڑھنے والے تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے۔ اسی بات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک اور مقام کے اوپر ارشاد فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمى قال رب لم حشرتنی اعمى وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، کہ جنہوں نے قرآن سے اعراض کیا، اس کی تعلیمات سے منہ موڑا، قرآن کے حلال کو حلال نہ سمجھا، قرآن کے حرام کردہ چیزوں کو حرام نہ سمجھا، قرآن نے جن چیزوں سے منع کیا اس سے نہ روکے، قرآن نے جن چیزوں کی دعوت دی اس پہ عمل نہیں کیا، قرآن نے جن لوگوں سے تعلق کے رکھنے کو منع کیا ان سے تعلقات قائم کیے، یہ قرآن سے اعراض کرنا ہے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، ان کی معیشت، ان کا گزارنے زندگی مشکل کر دیا جائے گا۔ آج آپ دیکھیں ضروریات خورد و نوش ایک عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو چکی ہیں، دور ہو چکی ہیں، اشیاء کی قلت نہیں ہے، مارکیٹیں بھری ہوئی ہیں چیزوں سے، لیکن لوگوں کی دسترس میں نہیں ہے۔
یہ کیا ہے؟ اللہ نے معیشت کو تنگ کر دیا، چیزوں کے ہوتے ہوئے وہ چیزیں نہیں مل رہی۔ ابھی پچھلے مہینے ہم لوگ افریقہ کے ملک لائبیریا میں تھے، اب وہاں پہ تو مسئلہ یہ تھا کہ وہاں چیزیں ملتی نہیں ہیں، آپ پیسے بھی لے کے ڈھونڈنے نکلیں گے تو چیز نہیں ملے گی، تو آپ کیسے لیں گے؟ شاذ و نادر سبزیاں، شاذ و نادر فروٹس ملتے ہیں وہاں پہ، اس پہ گزارا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن آپ کے ساتھ تو یہ مسئلہ نہیں ہے، ہر چیز وافر ہے، موجود ہے، لیکن پہنچ سے دور ہو گئی، کیونکہ اللہ پاک نے معیشت کو تنگ کر دیا۔ اور صرف یہی نہیں کہ دنیا کے اندر معیشت تنگ ہوگی، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، صرف اس پہ بس نہیں ہے، بلکہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو اندھا کر کے اٹھائیں گے، اور یہ لوگ پوچھیں گے قال ربی لم حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، یا اللہ مجھے اندھا کیوں کر دیا؟ میں تو دیکھتا تھا کہ جو بھی آدمی آنکھوں والا مرتا ہے تو مرنے سے چند سیکنڈ پہلے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، پھر جب اس کی روح قبض ہونا شروع ہوتی ہے تو جیسے اور اعضاء کام چھوڑ دیتے ہیں، آنکھیں بھی کام چھوڑ دیتی ہیں، لیکن آنکھیں یاد رکھیں ذرا دیر سے کام چھوڑتی ہیں۔ انسان کے مرنے کے بعد بھی کچھ دیر تک آنکھوں کے اندر جان ہوتی ہے، اسی لیے بعض ڈاکٹر حضرات اور بعض ادارے بعض اوقات بغیر پوچھے لاوارث لاشوں سے تو پوچھا بھی نہیں جاتا، اور بعض اوقات وارث بھی بہت بڑے سخی بن رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ تو چلا گیا، اس کی آنکھیں دیکھو حرام اور ناجائز ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی اعضاء کی پیوند کاری، اعضاء کسی کو ڈونیٹ کرنا شریعت کے اندر ناجائز ہیں، کوئی کسی کو گردہ نہیں دے سکتا، کوئی کسی کو آنکھ نہیں دے سکتا۔ خون کے لیے علماء نے گنجائش لکھی ہے، کراہیت کے ساتھ خون میں گنجائش ہے، لیکن وہ بھی ہر کسی کو نہیں دینا کہ جی روڈوں کے اوپر جو ہے نا وہ کیمپ لگائے ہوئے لوگوں نے اور وہ وصول کر رہے ہیں، اور پتہ نہیں کس کو لگا رہے ہیں، اسلام کے دشمن کو لگا رہے ہیں، اور کس کو لگا رہے ہیں، چور کو لگا رہے ہیں، ڈاکو کو لگا رہے ہیں، کس کو لگا رہے ہیں۔ خون دینے کی گنجائش ہے فتوے کی روح سے، لیکن وہ بھی دیکھ کر، ضرورت کی جگہ پہ، یہ بھی امانت ہے۔ تو وہ کہے گا کہ یا اللہ میں تو دیکھتا تھا مرنے سے پہلے، لما حشرتنی اعمی، تو نے مجھے آج اندھا کیوں کر دیا؟ اللہ فرمائے قال کذالک اتتک آیاتنا، ہاں یہی بات ہے، اسی طرح ہماری آیتیں تمہارے سامنے پڑھ پڑھ کے سنائی جاتی تھیں، کبھی ممبر سے، کبھی محراب سے، کبھی بیانات پہ، کبھی جلسوں میں، کبھی تقریروں میں، کبھی تم خود پڑھا کرتے تھے۔ جو روزانہ قرآن کریم پڑھتا ہے تو انشاءاللہ مہینے میں ایک مرتبہ یہ آیت اس کی آنکھ سے گزرتی ہوگی۔ چاند کی تاریخوں سے قرآن کریم کی تلاوت کرنا اقرب الی السنہ ہے، سنت سے قریب ہے، افضل ہے، بہتر ہے۔ فقہائے حنفیہ لکھتے ہیں کہ سال میں 2 مرتبہ قرآن کریم کا ختم کرنا یہ قرآن کا حق ہے، سال میں 2 مرتبہ قرآن کا ختم کرنا قرآن کا حق ہے۔ اور ویسے علماء فرماتے ہیں کہ مہینے میں 1 ختم کر لیا جائے، اور جس گھر میں ہر فرد قرآن کا 1 سپارہ روزانہ پڑھے، 5 افراد ہیں فار ایگزامپل، ماں ہے، باپ ہے، دادا دادی ہیں یا بچے ہیں، 5-6 افراد تقریباً ہر گھروں میں ہوتے ہی ہیں، اور اگر صحیح مسلمان ہیں تو قرآن پڑھنا بھی آنا چاہیے، ان کو نہیں آتا تو تعلیم بالغہ میں حصہ لیں، باب رحمت سے فائدہ اٹھائیں، یہاں کی انتظامیہ کا شکریہ ادا کریں کہ بڑے بوڑھوں کے لیے بھی ماشاءاللہ سے جو ہے نا راستہ کھول دیا ہے، فجر کے بعد لوگ پڑھتے ہیں، عشاء کے بعد لوگ پڑھتے ہیں، اور کئی لوگ سرٹیفکیٹ لے چکے ہیں نازا قرآن کریم کا۔ پچھلے پروگرام میں 28 لوگوں نے قرآن کریم ختم کیا جامعہ باب رحمت میں انتظامیہ کے زیر سرپرستی۔ اس سال تو ہم سفر میں تھے، مولانا اسحاق صاحب کی سرپرستی میں کام چلا، اس میں بھی ماشاءاللہ ساتھیوں نے سرٹیفکیٹ لیے، 7-8 ساتھیوں نے اس سال بھی ماشاءاللہ ختم کیا، 9 ساتھیوں نے بلکہ، تو کتنی بڑی بات ہے۔ تو جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت ہوگی، اگر 5 افراد ہیں 1 سپارہ پڑھیں گے تو اس گھر میں 5 قرآن کریم ہر مہینے ختم ہوں گے، اور 5 کو 12 سے اگر آپ جو ہیں ضرب دیں تو کتنے ہو گئے جی؟ ہاں جی بچوں کتنے ہو گئے؟ 60 ہو گئے۔ تو جس گھر میں 60 قرآن کریم ہر سال ختم ہوتے ہیں تو ان کو تو پھر قرآن خوانی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن خوانیاں تو وہ کراتے ہیں جو خود قرآن نہیں پڑھتے۔ پورا سال جس گھر میں قرآن نہیں کھلتا، وہ فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے، اپنے دل کی تسلی کے لیے بچوں کو، محلے والوں کو بلا کے ایک قرآن کا ختم کر دیتے ہیں اور کچھ کھلانا پلانا کر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں چلے جی ہمارے گھر میں بھی قرآن پڑھا گیا۔ پہلی بات تو اس قسم کی قرآن خوانیاں سنت نہیں ہیں۔ علماء نے گنجائش رکھی ہے، کی جا سکتی ہیں،
لیکن اصل خود قرآن کریم کا پڑھنا ہے، اور قرآن کو پڑھ کے قرآن کو سمجھنا۔ الحمدللہ ہماری جامعہ باب رحمت میں قرآن کریم کی تفسیر کا روزانہ درس ہوتا ہے عشاء کی نماز کے بعد، اور لوگ پڑھتے ہیں، اور ہم تو قرآن کریم کی تفسیر چل رہی ہے۔ سورہ ابراہیم ختم ہو چکی ہے الحمدللہ، 14واں سپارہ چل رہا ہے جی، سورہ فاتحہ سے شروع ہوئی تھی۔ تو قرآن کریم کو ہم سیکھیں تو اللہ فرمائیں گے قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا، ہماری آیات تمہارے سامنے پڑھی جاتی تھی، تم اس کو بھلا دیا کرتے تھے، وکذالک الیوم تنسیٰ، جاؤ آج ہم نے تم کو بھی بھلا دیا۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے بچائے۔ تو میرے محترم دوستوں، ساتھیوں، یہ بچے ہمارا سرمایہ ہیں، ان بچوں کے ذریعے ہم نے جنت الفردوس تک پہنچنا ہے، ان بچوں کو ہم نے آخرت میں اصل کیش کرنا ہے۔ لوگ بچوں سے دنیا بنانا چاہتے ہیں، ہم ان بچوں سے اپنی آخرت بنائیں، اور یہی بچے انشاءاللہ اگر ان کی اچھی تربیت ہوئی تو ہماری دنیا کے بننے کا بھی ذریعہ بنیں گے، یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے۔ یہ سوچ غلط ہے کہ بچے کو مدرسے کے حوالے کر دو وہ بن جائے گا، یہ غلط سوچ ہے۔ والدین کا بھی کردار ہوتا ہے، اور والدین کی سرپرستی اور والدین کی نشو و نما کی بھی بچے کو ضرورت ہوتی ہے۔ 8 گھنٹے بچہ مدرسے میں رہتا ہے تو 16 گھنٹے بچہ گھر کے اندر رہتا ہے۔ جب بچہ مدرسے کے اندر ہے تو ان کے اخلاق کی، ان کے اعمال کی، ان کی نمازوں کی تربیت یہ مدرسے والوں کے ذمے ہے، انتظامیہ کے ذمے ہے، ناظمین کے ذمے ہیں، اساتذہ کے ذمے ہیں، اور الحمدللہ یہ حضرات اپنی بساط کے مطابق بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد جب بچہ گھر آ جاتا ہے تو گھر آنے کے بعد بچے کی نمازیں، اس کے اعمال، اس کے اخلاق یہ ہمارے ذمے ہیں۔ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے بچے کی گیدرنگ کن بچوں کے ساتھ ہے، ہمارا بچہ اپنے فارغ اوقات کن کاموں کے اندر، کن ایکٹیویٹیز کے اندر بچہ اپنا ٹائم جو ہے صرف کرتا ہے۔ آج کل کا ایک بہت بڑا فتنہ یہ میڈیا ہے، یہ اینڈرائڈ موبائلز ہیں، اور یہ اس کے اندر مختلف قسم کے پروگرامز ہیں، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں اس کی تباہ کاریوں کو، اس کے نقصانات کو۔ تو جتنا زیادہ اس سے آپ دور رکھیں گے اتنا آپ کے بچے کا حافظہ مضبوط ہوگا، بچے کا حافظہ مضبوط ہوگا۔ اسی طریقے سے غیر شرعی تقریبات سے بچوں کو بچانا۔ آج کل ایک ماحول بنا ہوا ہے مکس گیدرنگ کا۔ ہم ایسی دعوتوں سے ایوائڈ کریں کہ جہاں پہ بچے کا ایمان تباہ ہو جائے، جہاں پہ میوزک ہو، جہاں پہ مکس گیدرنگ ہو، جہاں پہ بے دینی کا ماحول ہو، وہ بچے کے دماغ سے سارا کا سارا قرآن جو ہے وہ بھول جائے گا۔ بچوں کے دماغ سفید کاغذ کی طرح ہوا کرتے ہیں، جو لکھیں گے اس کے اوپر آ جائے گا، اور بچے بہترین نقال ہوا کرتے ہیں، جو دیکھتے ہیں وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایک چھوٹے سے معصوم پودے کی طرح ہم نے جو ہے نا ان کی نگہداشت کرنی ہے۔ اور بہت سے بچے الحمدللہ خود بھی سمجھدار ہیں، بچے بھی اب اتنے بچے نہیں ہیں، آج کل کے بچے الحمدللہ بہت سمجھ رکھتے ہیں، ان کو اپنے بھلے اور برے کا بھی پتہ ہے۔ بچے بھی صرف اپنے اساتذہ پہ اور اپنے والدین پہ انحصار نہ کریں گے جی یہی ہم کو انگلی پکڑا کے چلائیں گے۔ الحمدللہ جو بچہ حفظ میں آ جاتا ہے اس کی کم سے کم عمر 10 11 سال 9 سال ہوتی ہے، اور اس زمانے کے اندر 2024 چل رہا ہے الحمدللہ، اور یہ بڑا جدید دور ہے، اور بہت ہر چیز نے ترقی کر لی ہے، اور آج کل کے بچے جو ہیں ذہنی طور پہ بھی جو ہیں بہت شارپ مائنڈ ہوتے ہیں، یعنی وہ عقل، وہ سمجھ، وہ بصیرت، وہ جو ہیں سمجھداری اور چالاکی جو آج سے 15 20 25 سال پہلے 15 16 17 سال کے بچوں میں ہوتی تھی، آج 10 سال کا بچہ مینٹلی لیول میں اس بچے کے برابر ہے۔ تو بچے بھی جو ہے صرف اساتذہ پہ اور والدین پہ انحصار نہیں کریں کہ ہر چیز کی وہی فکر کریں گے، نہیں، یہ آپ لوگوں نے اپنے گھر کا ماحول بنانا ہے۔ ابھی رائمنڈ کے اندر تھے، وہاں پہ کارگزاری آئی کہ ایک بچہ مدرسے میں تھا، اس کو ترغیب دی گئی کہ بیٹا اپنے گھر میں آپ نے نماز کی فکر کرنی ہے۔ تو بچے کو تو لوگ محبت میں داخل کرا دیتے ہیں، لیکن بعض گھروں میں دینی ماحول نہیں ہوتا، یا بعض چل رہے ہوتے ہیں بعض نہیں چل رہے ہوتے، کمبائن فیملی ہے، والدین دین پہ عمل کرتے ہیں لیکن چاچو نہیں کرتے، تایا نہیں کرتے۔ تو اس بچے نے گھر میں جا کے جو ہیں کھانے کا بائیکاٹ کر دیا،
اب وہ کھانا لے کے آ رہی ہیں، امی لے کے آ رہی ہیں تو امی سے بھی نہیں کھا رہا، دادی لے کے آ رہی ہیں تو دادی سے بھی نہیں کھا رہا۔ انہوں نے کہا بھئی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی حدیث پاک میں تو آیا کہ بے نمازی جہنم میں جائیں گے، تو میرے گھر والے سارے جہنم کے راستے پہ چل رہے ہیں اور جو ہیں میں کھانا کھا لوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں تو کھانا نہیں کھاؤں گا، تو آپ میں سے تو اکثر نے نماز ہی نہیں پڑھی ہے، تو جب تک آپ نماز نہیں پڑھیں گے میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا بیٹا اچھا ٹھیک ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، آپ کھانا کھا لیں۔ ان سب نے نماز شروع کی اور جو ہیں اس بچے نے اس کے بعد پھر کھانا کھا لیا۔ ایسی مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے تبلیغ کے اکابرین میں سے تھے، رائے گنج کے بزرگوں میں سے تھے بڑے۔ فرمانے لگے بچپن کے اندر جب ہم جمعرات کو گھر جایا کرتے تھے مدرسے سے، تو ہمارے استاد نے ہمیں ترغیب دی کہ بیٹا بھابھیوں سے پردہ کرنا ہے، بھابھیوں سے پردہ کرنا ہے، نامحرم سے پردہ کرنا ہے۔ تو بھابھی سے پردہ ہوتا ہے، نامحرم سے پردہ ہے، شریعت کا حکم ہے، فرض ہے۔ تو مولانا نے کہا ٹھیک ہے۔ مولانا نے کہا میں گھر تو گیا نہیں، جا کے محلے کی مسجد میں بیٹھ گیا۔ اب والدہ انتظار کر رہی تھی کہ جمشید آئے گا، جمشید آئے گا، ہمارا بچہ آئے گا۔ تو محلے کے بچوں سے پوچھا کہ بھئی وہ جمشید نہیں آیا، خود اپنا واقعہ سنا رہے تھے حضرت۔ تو انہوں نے کہا جی وہ تو آ گیا، مسجد میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے کہا مسجد میں کیا کر رہا ہے؟ جمعرات کو گھر آتا ہے، ہفتے کے بعد اس کو گھر آنا چاہیے، وہ تو ہر دفعہ گھر آتا تھا، جاؤ اس کو لے کے آؤ۔ وہ لینے کے لیے گیا تو انہوں نے کہا میں تو نہیں جاؤں گا، گھر میں تو بھابھیوں نے پردہ ہی نہیں کیا ہوا۔ تو گھر والوں نے کہا ٹھیک ہے نہیں آتے تو نہیں آؤ، بیٹھے رہے۔ عصر ہو گئی، مغرب ہو گئی، عشاء ہو گئی۔ اب امی کو بھی غصہ آیا، انہوں نے سب بہوؤں کو کہا کہ جلدی سے پردہ کرو، تمہاری وجہ سے میرا بچہ جو ہے نا بیچارہ مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ ساری بہوؤں نے جو ہے نا وہ بھابھیوں نے پردے ڈالے اور مولانا کو بلایا گیا، چھوٹے سے طالب علم تھے، ایسے ہی حفظ کے بچے ہیں۔ وہ گھر کے اندر آئے اور وہ کہتے ہیں کہ وہ بھابھیاں جو ہے نا وہ پردے ڈالی ہوئی ہیں، میرے سامنے کھانا لا کے رکھ رہی ہے کہ بڑا آیا پردہ کرانے والا، ابھی تک ہم جو ہیں نہلاتے دھلاتے تھے اور ابھی ہم سے پردہ کرے گا۔ وہ باتیں بھی سنا رہی ہیں، پردہ بھی کیا ہوا ہے، کھانا بھی دے رہی ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں پردہ کرا کے چھوڑا۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ بیٹا ہم نے اس پہ گھر والوں کو عمل کے اوپر لے کے آنا ہے۔ ہم نے جو ہے اپنے گھر والوں کو فجر کی نماز میں اٹھانا ہے، ہم نے اپنے گھر کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کا ماحول بنانا ہے، ہم نے اپنے اچھے اخلاق سے جو ہیں گھر والوں کو جو ہے دین سے مزید قریب کرنا ہے۔ سلام کی عادت ڈالیں، والدین کی خدمت کریں، گھر پہ جائیں تو والدین کی خدمت کریں، امی ابو کے ساتھ ادب اور احترام کے ساتھ ہم لوگ پیش آئیں۔ والدین یہ دونوں جنت کے دروازے ہیں، دونوں جنت کے دروازے ہیں۔ بے شک ماں کا مقام بڑا ہے، لیکن ہر جگہ ایسے تو نہیں کہ ماں ہی ماں ہے، والد بھی تو ہے نا۔ ابھی جو بھی کچھ ہوا ماں کی دعا سے ہوا، تو باپ کہاں چلا گیا؟ باپ کا ذکر ہی کہیں نہیں آتا۔ ماں باپ کی دعا سے ہوا، ماں کی بھی دعا ہے، باپ کی بھی دعا ہے۔ باپ کے بغیر، باپ کی تربیت کے بغیر بھی بچے کا کردار ادھورا رہتا ہے، بچے کا کردار ادھورا رہتا ہے۔ بہت سی صفات ایسی ہیں جو باپ سے منتقل ہوتی ہیں اور بہت سی صفات ایسی ہیں جو ماں سے منتقل ہوتی ہیں۔ تو ہم نے ماں باپ کا دونوں کا ادب اور احترام کرنا ہے۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہدیہ، تحفہ، اکرام، خرچ، اخراجات میں ماں کو مقدم رکھیں، ماں کے ساتھ زیادہ کریں، اور عزت اور احترام یہ باپ کا زیادہ کریں۔ علماء نے اس کی تفصیل بیان کی، عزت اور احترام کرنا دونوں کا ہے، لیکن باپ کا زیادہ کرنا ہے، اور اکرام، ہدیہ، تحفہ، کھلانا پلانا یہ ماں کے ساتھ زیادہ کرنا ہے۔ تو ہماری شریعت جو ہے پورا ایک یہ نظام ہے، پورا ایک نظام ہے، اور قرآن کریم اس کی بکلیٹ ہے، قرآن کریم اس کی گائیڈ ہے۔ شریعت کا پورا قانون، پورا دستور، پوری اسلامی زندگی اللہ نے قرآن کریم میں لکھی۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اور فرمایا تبیانا لکل شیء۔ قرآن کریم ہر چیز کو کھول کھول کے بیان کرنے والا ہے۔ تو اس قرآن کے مطابق اپنی زندگیوں کو لے کے آنا ہے، اور جتنا زیادہ ہم محنت کریں گے اس کا نتیجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دکھائیں گے۔ ٹھیک ہے آپ کی سہولت کے لیے اور جو ہیں ترتیب اثر تک ہو گئی، لیکن مغرب سے عشاء جیسے پہلے ہمارے طلبہ مدرسے کے اندر اپنا سبق یاد کیا کرتے تھے، اسی اہتمام کے ساتھ گھر کے اندر والدین بھی اس کی فکر کریں اور طلبہ خود فکر کریں کہ مغرب سے عشاء کا وقت سبق یاد کرنے کا ہے، وہ کھیل کود کا نہیں ہے۔ اور ہم اپنے گھروں کے اندر ایسا ماحول فراہم کریں بچوں کو کہ وہ اپنا سبق یاد کر سکیں۔ اب گھر میں ایک طرف جو ہیں ٹیلی ویژن چل رہا ہے اور ایک طرف اچھل کود ہو رہا ہے، اسی کے درمیان میں بیٹھ کے بچہ سبق یاد کرے، یہ کیسے کرے گا؟ کوشش کریں کہ بچے کو پرائیویسی کا ماحول دیں۔ اگر
گھر کے اندر نہیں کر سکتا، اس کو محلے کی مسجد کے اندر اس کو بٹھائیں، خود اس کے ساتھ جا کے بیٹھ جائیں، کسی کی ذمہ داری لگا دیں تاکہ وہ اپنا سبق یاد کرے۔ ایک طالب علم نے سبق یاد ہی نہیں کیا، صبح کیا سنائے گا؟ جب سبق نہیں سنائے گا تو اس کا سبق رک جائے گا، تو لامحالہ اس کو دیر ہوگی، وہ دوسرے بچوں میں پیچھے رہ جائے گا، اس کی پوزیشن بھی پھر اچھی نہیں ہوگی، نتیجہ بھی اس کا خراب ہوگا۔ ایک ایک چیز کا اثر ہر چیز کے اوپر پڑا کرتا ہے۔ اور ہمارے سرپرست مستقل مدرسے سے رابطے میں رہیں، کم سے کم ہفتے میں ایک مرتبہ، آپ کی چھٹی ہوتی ہے اتوار کے دن، ضرور آیا کریں، اور سہولت ہے آپ کے لیے، صبح آ جائیں، دوپہر کو آ جائیں، چھٹی سے پہلے کبھی بھی آ جائیں، ناظم صاحب موجود ہوتے ہیں، اساتذہ موجود ہوتے ہیں، ناظم صاحب سے ملیں، اگر وہ اجازت دیں تو ان کی اجازت سے، مشورے سے استاد سے بھی کبھی کبھی مل لیں، اور بچے کی جو ہے نوعیت پتہ کریں، جی بچہ کیسا چل رہا ہے۔ جب بچے کو پتہ ہوگا کہ جی میرے والد میرے استاد سے رابطے میں ہیں، میرے ناظم صاحب سے رابطے میں ہیں، میرا سبق پوچھتے ہیں، میری نوعیت کارگزاری لیتے رہتے ہیں، تو بچہ خود بخود صحیح چلے گا۔ اور جب بچے کو پتہ ہوگا جی مجھے پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے اور میں نے خود ہی ہر چیز کو ہینڈل کرنا ہے، تو پھر یہ طالب علم نہیں چلا کرتا، یہ نہیں چلا کرتا۔ تو ہم تھوڑا سا وقت نکالیں، جیسے ان بچوں کو شوق سے ہم نے یہاں پہ داخل کیا ہے، ایسے ہی کبھی کبھی آ کے ضرور ہفتے میں ایک مرتبہ، ورنہ 2 ہفتے میں ایک مرتبہ لازمی آیا کریں، اور آ کے ناظم صاحب سے ملیں اور ان سے پوچھیں اور بچے کی نوعیت پوچھیں۔ اس سے بچے کی تعلیم پہ، بچے کی جو ہے تربیت کے اوپر اچھا اثر پڑے گا انشاءاللہ۔ اور جی آپ کے سامنے ماشاءاللہ یہ پورا ادارہ ہے الحمدللہ، اور بڑے آب و تاب کے ساتھ اس وقت یہ چمک رہا ہے گلشن حدید کے افق کے اوپر۔ اور اللہ پاک صرف گلشن حدید ہی میں نہیں، یہاں سے ٹھٹا تک، بدین سجاول تک اور لانڈی تک، اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے بچے، کتب کے لیے تو پورے پاکستان سے بچے آتے ہیں عالم بننے کے لیے، اور حفظ کے اندر بھی پورے ضلع ملیر سے بچے الحمدللہ یہاں پہ جگہ جگہ سے پڑھنے آتے ہیں۔ شاہ لطیف ٹاؤن سے بھی بچے آتے ہیں ماشاءاللہ، جو ہیں گگر پھاٹک سے بچے آ رہے ہیں ماشاءاللہ، دھابیجی سے بچے حفظ کرنے کے لیے آتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو اس ادارے کو اللہ پاک نے قبولیت کی شان عطا فرمائی۔ اللہ پاک نے یہاں کی انتظامیہ، یہاں کے اساتذہ کی محنتیں، کوششیں، کاوشیں، اخلاص کو قبول فرما کے اللہ پاک نے ہم کو دارالقرآن کی بلڈنگ عطا فرمائی۔ لیکن اب یہ پرشکوہ عمارت تو بن گئی، لیکن اس کو چلانا ہے، اس کو رن کرنا ہے، اس کے اخراجات ہیں، اس کی چیزیں، تو اس کو بھی ہم اپنی سعادت سمجھتے ہوئے ان چیزوں میں لگیں۔ یہاں کی انتظامیہ سے بھی کبھی کبھی ملا کریں کہ جی ہمارے لائق کوئی خدمت ہو۔ خاص طور پہ رمضان کا مہینہ قریب آ رہا ہے، مسلمان جو ہیں اپنے اموال اللہ کے راستے کے اندر لگاتے ہیں مختلف عنوانات کے اوپر، زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر ہے، صدقات ہے، تو اس کے لیے یہ ایک بہترین مصرف ہے، اور ہم خود بھی جتنی کوشش کر سکتے ہیں کریں، اور ہم جو ہیں باقاعدہ اس کی ترغیب دیں۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کے کام پہ اشارہ کرنے والا بھی کرنے والے کی طرح ہے۔ ہم نے کسی کو ترغیب دی، وہ اس کے لیے ذریعہ بن گیا، اس کا اجر بھی انشاءاللہ ہمیں بھی ملے گا، اس کو بھی ملے گا۔ تو آج رزلٹ کا دن ہے، ابھی ناظم صاحب آپ کے سامنے جو ہیں طلبہ کے رزلٹ یہاں پہ اناؤنس کریں گے، تو متعلقہ اساتذہ سے آپ مل کے ان کی کارگزاری لے کے اس کے بعد یہاں سے جائیں۔ اللہ پاک جو ہم نے کہا سنا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اگر کچھ غلط کہہ دیا تو اللہ ہمیں معاف فرمائے، اور جو کہنا چاہیے تھا نہ کہہ سکے اللہ پاک اس کے ثمرات جو ہیں ظاہر فرمائیں، اور اس ادارے کی اللہ پاک خود جو ہے حفاظت فرمائیں، خوب اللہ پاک اس کو ترقی عطا فرمائیں۔ ان طلبہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مستقبل کا معمار بنائیں، اپنے اسلاف کا جانشین بنائیں، وقت کا مولانا الیاس کان دہلوی بنائیں، وقت کا مولانا اشرف علی تھانوی بنائیں، وقت کا مولانا حسین احمد مدنی بنائیں، ان کو اپنے وقت کا قاری عبد الباسط بنائیں، عبد الرحمن السدیس اور شریم بنائیں اللہ ان بچوں کو، اور ان کا دین کا بہترین داعی اور مجاہد بنا کے اللہ پوری دنیا میں ان سے دین کا کام دے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔